بچوں آئیے پڑھتے ہیں اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اپنے آخری موضوع کی طرف، جو کہ ہے ذکر۔ آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ ذکر کا مفہوم کیا ہے۔ ذکر سے مراد ہے کسی کو یاد کرنا، جیسا کہ ہم بھی اپنی روزمرہ کی زندگی میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ فلاں آپ کا ذکر کر رہا تھا، فلاں آپ کا تذکرہ کر رہا تھا، تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ فلاں آپ کو یاد کر رہا تھا۔ لیکن جب ہم اصطلاح شریعت کی بات کرتے ہیں، جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، تو اس میں ذکر سے کیا مراد ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرنا۔ تو اللہ کا ذکر کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہم ہر وقت ایسی حالت میں ہوں کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہوں، اور پھر اس میں آپ کی لسانی، قلبی اور عملی کیفیات شامل ہو جاتی ہیں۔ تو ہم نے جانا کہ دین کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ذکر کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے اہل ایمان اللہ کا بہت ذکر کیا کرو۔ تو بچوں اس آیت میں آپ نے جانا کہ اللہ تعالیٰ خود مسلمانوں کو اس بات کی ترغیب دے رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کیا کریں۔ پھر اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ذکر کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ مرد کہ نہیں غافل ہوتے سودا کرنے میں اور نہ بیچنے میں اللہ کی یاد سے۔ تو اس آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے مردوں کی، ایسے لوگوں کی تعریف فرما رہے ہیں کہ جن کو تجارت اللہ کی یاد سے نہیں روکتی، وہ تجارت میں مصروف ہوتے ہیں، لیکن اذان کی آواز آتی ہے تو وہ اس پر لبیک کہتے ہوئے اپنی تجارتی مراکز بند کر کے نماز کی ادائیگی کے لیے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے ذکر کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور جن کے دل یاد خدا سے آرام پاتے ہیں، ان کو اور سن رکھو کہ اللہ کی یاد سے دل آرام پاتے ہیں۔ تو بچوں اس آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی مومنین کی تعریف فرما رہے ہیں کہ مومنوں کے دل بھی ایسے ہیں کہ ان کے دلوں کو اطمینان صرف اور صرف اللہ کی یاد سے ہی ملتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں کہ دلوں کا سکون، دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد سے ہی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ذکر کی کچھ اقسام ہو سکتی ہیں، ذکر کے کچھ طریقے ہو سکتے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ وہ 3 طریقے ہیں، قلبی ذکر، لسانی ذکر اور عملی ذکر۔ سب سے پہلے لسانی ذکر کی بات کرتے ہیں۔ لسان کہتے ہیں عربی میں زبان کو، زبان سے اللہ کا ذکر کرنا۔ تو یہ بہت آسان بات ہے کہ زبان سے ہم کہہ دیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ، کہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کے نام کی ہی تسبیح کر لیں، اس میں جلالہ کا ذکر کر لیں، کلمہ طیبہ کا ذکر کر لیں، پھر کلمہ تمجید ہے اس کا ذکر کر لیں، چوتھا کلمہ ہے کلمہ توحید، اس کا ذکر کر سکتے ہیں، پھر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ کلمات ہیں، ان کا ہم ذکر کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم نے لسانی ذکر کر لیا۔ پھر قلبی ذکر سے کیا مراد ہے؟ قلبی ذکر یہ ہے کہ اگر ہماری زبان اللہ کا ذکر نہیں بھی کر رہی تو ہمارا قلب اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ اس کا ایک طریقہ مراقبہ بھی ہو سکتا ہے۔ مراقبہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی جگہ پر خاموشی سے بیٹھ جائیں اور اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف راغب کر لیں، اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لیں، تو پھر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کا دل اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ پھر ایک ہے عملی ذکر۔ عملی ذکر کیا ہوتا ہے؟ عملی ذکر کی بہترین شکل نماز ہے، کہ جب ہم نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے تمام جوارے، ہمارے تمام اعضاء اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم زبان سے بھی وہ تمام کلمات ادا کر رہے ہوتے ہیں جو کہ اللہ کی یاد سے متعلق ہیں، اللہ کے ذکر سے عبارت ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور اس کو ارکان اسلام میں پہلا درجہ حاصل ہے۔ پھر سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہم اللہ کے ذکر کا مطالعہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، تو اس حوالے سے ہمارے سامنے ایک حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنی دیر تک کھڑے ہو کر عبادت کیا کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک میں ورم آ جاتا، یعنی سوجن ہو جاتی۔ ایک مرتبہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت لکھ دی ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مشقت کیوں برداشت کرتے ہیں؟ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو بچوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دونوں جہانوں کے سردار تھے، جو اللہ تعالیٰ کے سب سے لاڈلے نبی تھے، گناہوں سے معصوم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ یاد کیا کرتے تھے کہ پاؤں میں ورم آ جاتا،
लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि क्या मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? तो ज़िक्र की एक फ़जीलत ये है कि अल्लाह ताला का ज़िक्र करने से बंदा अल्लाह ताला के शुक्रगुजार बंदों में शामिल हो जाता है। फिर इसी तरह अल्लाह ताला ने भी कुरान मजीद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत और ज़िक्र का तज़किरा इन अल्फाज में किया है, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला। तर्जुमा, ए कपड़े में लिपटने वाले, खड़ा रह रात को मगर किसी रात, आधी रात या इसमें से कम कर दे थोड़ा सा। तो बच्चों, इस आयत मुबारक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला खुद तहज्जुद की तरगीब दे रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तहज्जुद की नमाज फ़र्ज़ थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात के आखिरी पहर में अल्लाह ताला के हुजूर खड़े होकर नवाफिल अदा किया करते थे, जिसको हम नमाज तहज्जुद कहा करते हैं। और नमाज तहज्जुद की दीन इस्लाम में बहुत ज़्यादा फजीलत आई है। कहा जाता है कि उस वक्त में अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर तशरीफ़ ले आते हैं और पुकारते हैं, है कोई जो अल्लाह ताला को पुकारे, है कोई जो मुझे पुकारे और मैं उसकी पुकार का जवाब दूँ। फिर इसी तरह अल्लाह ताला कुरान मजीद में एक और मकाम पर इरशाद फरमाते हैं, व मिनल लैली फस्जुद लहू व सब्बिहू लैलन तवीला, और किसी वक्त रात को सजदा कर उसको और पाकी बोल उसकी बड़ी रात तक। तो अल्लाह ताला खुद कुरान मजीद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तहज्जुद की तरगीब दे रहे हैं। रात के वक्त में नमाज़ पढ़ने की, नवाफिल पढ़ने की, दुआएं पढ़ने की, तस्बीहात करने की तरगीब दे रहे हैं। और फिर अल्लाह ताला यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरगीब दे रहे हैं। तो यहाँ पर उम्मत के लिए भी एक सबक पोशीदा है कि उम्मत भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन आमाल में पैरवी करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सारे तरीक़ों से अल्लाह ताला का ज़िक्र किया करते थे, नमाज़ पढ़ा करते थे। फिर बहुत सारे ज़िक्र हैं मसनून जो हम तक मुख्तलिफ़ किताबों और अहादीस की रोशनी में पहुँचे हैं। और इसी तरह अल्लाह ताला ने भी कुरान मजीद में ये फ़रमाया कि आप अल्लाह ताला का ज़िक्र किया करें ताकि अल्लाह ताला आपको मकाम महमूद पर पहुँचा दे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, व मिनल लैली फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लका असा अन यबअसका रब्बुका मक़ामम महमूदा, और रात के कुछ हिस्से में सो उसमें तहज्जुद पढ़ लिया कीजिए जो आपके हक़ में ज़ायद चीज़ है, करीब है कि आपका परवरदिगार आपको मकाम महमूद में जगह दे। तो बच्चों, एक तो फ़र्ज़ नमाज है जो अल्लाह ताला ने हम पर फ़र्ज़ कर दी, तमाम उम्मत पर भी फ़र्ज़ है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने क्या फ़रमाया कि आप रात के आखिरी पहर में नमाज़ पढ़ा कीजिए जो आपके लिए ज़ायद चीज़ है, ताकि अल्लाह ताला उसके ज़रिए आपको मकाम महमूद पर पहुँचा दे। तो बच्चों, ये था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िक्र की कुछ मिसालें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से। अब कुछ मसनून अज़कार भी हैं जो कि सीरत तैयबा से हमारे सामने आते हैं, अहादीस की रोशनी में हमें उनका पता चलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफ़्ज़लु ज़िक्री ला इलाहा इल्लल्लाह, बेहतरीन ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है। फिर इसके साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तस्बीहात फ़ातिमा भी सिखाई हैं। तस्बीहात फ़ातिमा क्या है? 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 या 33 मरतबा ही अल्लाहु अकबर। ये तस्बीहात फ़ातिमा कहलाती हैं। इसकी तरगीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाडली साहबजादी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को दी थी। और इसके साथ और भी बहुत से मसनून अज़कार हैं जिसका पहले भी तज़किरा किया जा चुका है, उनका भी आप ज़िक्र और विर्द कर सकते हैं। इसके अलावा और भी अज़कारो औरात की बहुत सारी किताबें मिलती हैं जिसमें मसनून अज़कार लिखे हैं, आप उनको भी याद करके अपनी ज़िंदगियों में शामिल कर सकते हैं और इसके ज़रिए अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सकते हैं। तो बच्चों, ये था हमारा ज़िक्र का मौजू। उम्मीद करती हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। इसके साथ ही हमारा तीसरा सबक उसवा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल हुआ। इसके तमाम मौज़ूआत हमने आपके सामने पेश किए जो उम्मीद करती हूँ कि आपने ज़हन नशीन कर लिए होंगे। अगले सबक के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए tutorial.pk से अपनी इस्लामियत इंस्ट्रक्टर रज़िया निसार को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।